اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یا ایو اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبی فرض کیا گیا، علیکم تم پر قصاص و قصاص، فی القتلی مقتولوں میں، الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے، والانثیٰ اور عورت بالانثیٰ عورت کے بدلے، من پس جو جسے عفیا معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من سے اخیہ اس کا بھائی، شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف مطابق دستور کے، واداء اور ادا کرنا، الیہ اسے، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ، تخفیف آسانی، من سے ربکم تمہارا رب، ورحمت اور رحمت، فمن پس جو، اہتدی زیادتی کی، بعد ذالک اس، فلہ تو اس کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ اے ایمان والو، فرض ہوا تم پر قصاص برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جسے معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعدار کرنی چاہیے موافق دستور کے، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ۔ یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے، اور جو مہربانی، اور پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی میں، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تمہارا کوئی، موت، ان اگر، ترکا چھوڑا، خیرا مال، للوصیۃ وصیت، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے، انصاف کے ساتھ، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن پھر جو، بدلہ بدل دے اسے، بعد ما جو، سمعہ اس کو سنا، فإنما تو صرف، اثمہ اس کا گناہ، علی پر، الذین جو لوگ، یبدلونہ اسے بدلا، انا بے شک، اللہ اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات کی تفسیر میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان آیات میں اجمالی طور پر نیکی اور خوبی کے اصول بتلا دیے گئے ہیں۔ آگے ان کی جزئی تفصیلات آئیں گی جن کو ابواب البر کہا جا سکتا ہے۔ آگے انہی ابواب البر کے کچھ احکام جزیہ کا بیان ہوتا ہے جو ضرورت اور حالات و واقعات کے تابع بیان ہوئے ہیں۔ حکم اول، قصاص، اے ایمان والو، تم پر قانون قصاص فرض کیا جاتا ہے مقتولین بقتل عمد کے بارے میں، یعنی ہر آزاد آدمی قتل کیا جائے ہر دوسرے آزاد آدمی کے عوض میں، اور اسی طرح ہر غلام دوسرے ہر غلام کے عوض میں، اور اسی طرح ہر عورت دوسری ہر عورت کے عوض میں، گو یہ قاتلین بڑے درجے کے اور مقتولین چھوٹے درجے کے ہوں، جب بھی سب سے برابر قصاص لیا جائے گا، یعنی قاتل کو سزا
سزا میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں، جس قاتل کو اس کے فریق مقدمے کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے مگر پوری طرح معافی نہ ہو تو اس سے سزائے قتل سے تو بری ہو گیا، مگر دیت یعنی خون بہا کے طور پر ایک معین مقدار سے مال بذمہ قاتل واجب ہو جائے گا۔ تو اس وقت فریقین کے ذمے ان دو امر کی رعایت ضروری ہے۔ مدی یعنی کہ وارث مقتول کے ذمے تو معقول طور پر اس مال کا مطالبہ کرنا کہ اس سے زیادہ تنگ نہ کرے، اور مدعا علیہ یعنی قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ اس مال کا اس مدعی کے پاس پہنچا دینا کہ مقدار میں کمی نہ کرے اور خواہ مخواہ ٹالے نہیں۔ یہ قانون دیت و عفو تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے اور شاہانہ ترحم ہے، ورنہ بجز سزائے قتل کے کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ پھر جو شخص اس قانون کے مقرر ہوئے بھی تعدی کا مرتکب ہو، مثلاً کسی پر جھوٹا یا اشتباہ میں دعوی قتل کا کر دے یا معاف کر کے پھر قتل کی پیروی کرے، تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور فہیم لوگوں، اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بہت بڑا بچاؤ ہے، کیونکہ اس قانون کے خوف سے ارتکاب قتل سے ڈریں گے تو کئی جانیں بچیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں عنقریب اسی صورت میں اس سے زیادہ وضاحت اس طرح سے آئی ہے، بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، اور سورہ نحل کی آخری آیات میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اسی مضمون کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اصلاح شرع میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ قتل عمد وہ ہے کہ ارادہ کر کے کسی کو آئینی ہتھیار یا ایسی چیز سے جس سے گوشت پوست کٹ کر خون بہہ سکے قتل کیا جائے۔ قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینا ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔ مسئلہ ایسے ہے کہ قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غلام کے عوض میں بھی غلام اور عورت کے عوض میں بھی عورت ماری جاتی ہے۔ اس طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ آیت میں آزاد کے مقابلے میں آزاد اور عورت کے مقابلے میں عورت کا جو ذکر ہے وہ اس خاص واقعے کی بنا پر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابن کثیر نے باسناد ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی۔ طرفین کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام مرد اور عورتیں قتل ہو گئے۔ ابھی ان کا معاملے کا تصفیہ نہیں ہونے پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو کہ قوت و شان و شوکت والا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ قصاص کے متعلق اسلام کا عادلانہ قانون اور قصاص کے مسائل، ان کے جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس کا بدلہ اس کے مطالبے کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔ اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے۔ اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اسی طرح قاتل اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے جو کہ اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دیت یعنی خون بہا شریعت میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، اور درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشط چاندی کا ہوتا ہے، تو پوری دیت میں 2916 تولے 8 ماشط چاندی شامل ہوگی، یعنی 36 سیر 36 تولے 8 ماشط۔
سورہ بقرہ کی 180 آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں ہو یا بعد الموت، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو۔ خیر لفظ خیر سے بہت سے معنی، ان میں سے ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس جگہ باتفاق مفسرین خیر سے مراد مال ہے۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع میں مقرر نہیں ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکے کا ایک ثلث میں مرنے والے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے۔ اتنا تو ان لوگوں کا حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا۔ اس آیت میں یہ حکم مذکور ہے، یعنی تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو آثار سے موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرط کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہو، تو اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے معقول طور پر ایک مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو کچھ بتلا دے۔ اسی کا نام وصیت ہے۔ جس کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمہ یہ ضروری کیا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ہے ان میں سے جو شخص بھی سن لینے کے بعد اس کے مضمون کو تبدیل کرے گا، وہ باہمی تقسیم اور فیصلے کے وقت غلط اظہار دے گا اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جائے گا، تو اس حق تلفی کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس مضمون کو تبدیل کریں گے۔ حاکم عدالت یا سلس کو یا مرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے اور جاتے ہیں، تو تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں اور حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح کی تبدیلی کی اجازت بھی ہے، اور وہ یہ کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے وصیت کے بارے میں کسی غلطی کی یا قصداً قانون وصیت کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کے کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو، وہ اس بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے اس میت کے پسماندہ مستحقان ترکہ اور مستحقان مال و وصیت میں نزاع کا خطرہ یا وقوع معلوم ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے کو وہ مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہو جو ظاہراً تبدیل وصیت ہے، تو اس شخص پر کوئی بار گناہ نہیں ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور گناہ گاروں پر رحم کرنے والے ہیں، اور اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ وصیت میں تبدیلی اصلاح کے لیے ہے، اور اس پر کیوں نہ رحمت ہوگی۔ اس آیت میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے، جو کچھ مال چھوڑ کے مر رہا ہے، اس حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کا حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان 3 احکامات میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ کرام و تابعین کے نزدیک آیت میراث میں منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیر نے بتصحیح حاکم وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کو آیت میراث میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حق مقرر ہے، دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں، ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے، لیکن باجماع امت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں، ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض و لازم نہیں، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی۔ حساس کربتی یعنی بشرط کہ ضرورت صرف مستحب رہ جائے گی۔ دوسرا حکم وصیت کا فرض ہونا، یہ بھی باجماع امت منسوخ ہے، اور ناسخ اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کے سامنے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اس حدیث میں بروایت ابن عباس یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دے دیں۔ اس لیے حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں، اس لیے اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔
بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں، اگر دوسرے ورثاء اس کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ امام جساس نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک جماعت صحابہ سے منقول ہے کہ فقہاء امت نے باتفاق اس کو قبول کیا ہے، اس لیے بحکم متواتر ہے۔ اس سے آیت قرآن کا نسخ جائز ہے۔ اور امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ بات علماء امت میں متفق علیہ ہے کہ جب کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر معلوم ہو جائے، جیسے خبر متواتر، مشہور وغیرہ میں ہوتا ہے، تو یہ بالکل بحکم قرآن ہے، اور یہ بھی در حقیقت قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ اس لیے ایسی حدیث سے کسی آیت قرآن کا منسوخ ہو جانا کوئی محل شبہ نہیں۔ پھر فرمایا اگرچہ یہ حدیث ہم تک خبر واحدی کے طریق پر پہنچی ہو، مگر اس کے ساتھ حجت الوداع کے سب سے بڑے اجتماع میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے سامنے اس کا اعلان فرمانا، اور اس پر اجماع صحابہ اور اجماع امت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حدیث ان حضرات کے نزدیک قطعی ثبوت ہے، ورنہ شک و شبہ کی گنجائش کرتے ہوئے اس کی وجہ سے آیت قرآن کے حکم کو چھوڑ کر اس پر اجماع نہ کرتے۔ تیسری حکم وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی جائز نہیں۔ یہ با اتفاق امت اب بھی باقی ہے۔ ہاں، وارثوں کی اجازت سے 1/3 سے زائد کی بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے۔ تفصیل مذکور سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اب جن رشتہ داروں کے حصے قرآن کریم نے خود مقرر کر دیے ہیں، ان کے لیے اب وصیت واجب نہیں، البتہ بلکہ بدون اجازت دوسرے وارثوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں، ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت 1/3 مال تک ہے۔ مسئلہ اس آیت میں ذکر ایک خاص وصیت کا تھا جو کہ مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق کرتا تھا، جو کہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ جس شخص کے ذمہ دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوں، اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کچھ لوگوں کے حقوق کو، ان پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو اور اس کے پاس موجود نہ ہو۔ مثلا آدمی کو جو 1/3 مال میں سے وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے، اپنی زندگی میں وہ اس کو حق کو رہتا ہے کہ اس وصیت میں کوئی تبدیلی کر دے یا بالکل ہی اس کو ختم کر دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔